بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیئر کرنے والے دوست ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، بہت محبت۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ آج میں آپ کو پاکستان کی بیٹی سے ملوانے جا رہا ہوں، ایک ایسی خاتون جو عزم کا، ہمت کا، محبت کا، امن کا، پاکستان کے سبز لالی پرچم کا استعارہ ہے، جن کے لیے شاید فیض صاحب نے کہا تھا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ محترمہ عائشہ خان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں، اور وہاں اس وبا کے دنوں میں آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، وہاں پہ پاکستانیوں کی جو آپ نے کیئر کی ہے، پورا پاکستان آپ پہ فخر کرتا ہے۔ عائشہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم وقاص، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے جو فینس ہیں ان سب سے میں بات کر سکوں۔ نہیں، ہم آپ کے فین ہیں جناب، آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تھینک یو، یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے ویسے۔ صحیح۔ عائشہ میم سے بات آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو ہماری باتوں جو ہے وہ ہماری باتیں اگر آپ کو پسند آتی ہیں۔ عائشہ، کچھ تھوڑا سا تعارف ہو جائے آپ کا۔ میں تو آپ کو جانتا ہوں، لیکن جو میرے دیکھنے والے ہیں یا جو اس یوٹیوب کے توسط سے پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں تو وہاں جو مقیم پاکستانی ہیں وہ تو آپ کو جانتے ہیں، اور پھر جو آپ کی جماعت ہے، سیاسی جماعت، اس سے جڑے ہوئے جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن تعارف کی ایک کھڑکی آج نئی کھل رہی ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے ذرا بات ہو جائے۔ جی ضرور وقاص۔ میں ایک پالیٹیشین ہوں یہاں امریکہ میں، اور میں نے اپنا سیاسی سفر جو تھا 2004 میں شروع کیا تھا، ڈفرینٹ پالیٹیشینس کے ساتھ ان کی کیمپین میں کام کرتی تھی، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ جب میرے دوسرے کیمپینس میں جب کام کیا تو خود میں بھی ایک حوصلہ آیا کہ مجھے لگا کہ میں یہ کام میں بھی کر سکتی ہوں، اور الحمدللہ آج میں ایک الیکٹڈ آفیشل ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں بزنس وومن، میرے بزنسز ہیں اور میرے چائلڈ کے لرننگ سینٹر ہیں، میں بچوں کے ساتھ وابستہ ہوں، جو پری اسکولرز ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میری کچھ آرگنائزیشنز ہیں جس کی میں چیئر پرسن ہوں، نیشنل سینٹر ہیومن رائٹس بیسیکلی آپ کا جی بیسیکلی آپ کا بیک گراؤنڈ اور فیلڈ آپ کی جو ہے کور فیلڈ جو آپ کی ہے وہ ہیومن رائٹس ہے۔ ہیومن رائٹس، لائک اس میں اسپیشلی بچے اور خواتین۔ صحیح، بچے اور خواتین۔ اچھا، ان دنوں میں ہم نے دیکھا ہر انسان دوسرے کی مدد تو کر رہا ہے، لیکن آپ کا ہم نے دیکھا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پاکستانی ہے یا کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی انڈونیشین ہے۔ آپ نے آخری جو خطبہ حجۃ الوداع ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی جو ہے وہ برتری حاصل نہیں ہے، آپ نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا۔ تو کیسا، کتنے لوگوں کو آپ نے ہیلپ کیا؟ امریکہ کے کن کن حصوں تک آپ نے وزٹ کیا؟ تو وکاس ایسا ہے کہ انسانیت کے لیے کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، کوئی کلر نہیں ہے، کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے۔ انسانیت کا کام بغیر کسی مطلب اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، اور اب تک میں تقریباً 1000 سے زیادہ فیملیز کی مدد کر چکی ہوں، اور اس میں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چیز کا میں بہت خیال رکھتی ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ ان کو سامنے نہیں لاتی، تاکہ وہ جو ایک پردہ ہے وہ جو ہے وہ قائم رہے، اور ان کی ہیلپ سبحان بھی اللہ۔ ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ریل نیکیاں کمانا چاہتے ہیں سچ میں، تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کس کی کیا مدد کر رہے ہیں۔ تو سبحان پرسنلی اللہ۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو فوڈ میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور میں کیا کرتی تھی کہ جب میں بیگ ان کے گھر کے باہر رکھتی تھی تو پکچر بنا لیتی تھی صرف باہر سے گیٹ کی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تاکہ میں اپنی آرگنائزیشن کے جو میرے ڈونرز ہیں اور جو لوگ میری ہیلپ کر رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکوں کہ میں کس طرح سے ہیلپ کر رہی ہوں۔ تو اس وہ طرح سے آفیشیلی تو بہت اچھی بات ہے، آفیشیلی تو ہونا چاہیے۔ جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کسی کا نام مینشن نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کس کی کیا ہیلپ کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ ایک درست اور بہترین طریقہ بھی ہے دوسروں کی مدد کرنے کا۔ پاکستان میں جو ڈونرز ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ان لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی لگا رہے ہیں اور سب کچھ۔ آپ کا بھی، اب میرا سوال اگلا یہی تھا جس کا آپ جواب دے گئیں۔ ہم نے دیکھا آپ کا پیج بھی دیکھا، بیسیکلی میں وہیں سے آپ کا فین بھی بنا، اور میں نے کہا جی اگر آپ اتنا کام کر رہی ہیں تو پھر اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں اس وقت آپ کس حال میں اسے دیکھتی ہیں، اور مطلب کیا سچویشن ہے ان کی؟ یہاں پہ جہاں تک ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے ان کے بہت سارے پروگرامس ہیں، بہت ساری گرانٹس ہیں جو کہ پاکستانیوں کو ہی نہیں سارے امریکنس کو مل رہی ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ امریکن ہے یا نہیں، آپ کے پاس سٹیزن شپ ہے یا نہیں ہے، اس وقت وہ انسانیت کا کام کر رہے ہیں۔ سو سب کو جو جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ مجھ جیسے لوگ جو تھوڑی سی استطاعت رکھتے ہیں، جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ اپنی طور پہ بھی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی۔ تو میری خیال سے یہاں پہ تو بہت مطلب ایک دوسرے کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ اصل جو پرابلم ہے یا جو آپ کہہ لیں گے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی کس طرح سے مدد ہو رہی ہے، یا وہاں پہ کیا حالات ہیں جہاں پہ ریئل میں ضرورت ہے۔ یہاں تو پھر بھی بہت اچھے پروگرامس ہیں، سب کچھ ہے، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، اچھا لیکن وہاں پاکستان میں تھوڑا سا ہے۔ اچھا، ایک جو میری بینگ اے جرنلسٹ چونکہ مختلف طبقوں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے میرا، امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ڈاکٹرز ہیں آف اینڈ آن میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں جو پاکستانی آ رہے ہیں وہ جانبر نہیں ہو پا رہے، ان کی ڈیتھ ریشو میں اس لیے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کا امیون سسٹم مسلسل مزدوریاں کر کر کے وہ اس طرح پراپرلی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتی کہ اب اس وبا سے نکلنے کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے کوئی نیا عمل اپنانا چاہیے امریکن گورنمنٹ سے؟ دو طرفہ جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس ٹریڈ کی اور یہ جو ایک آپ کی لیبر جاتی ہے وہاں پہ، یہ جو لوگ جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی اب بات ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، اور پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ دیکھیں بات کیا ہے کہ آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا، آخر کسی بھی لیول سے کریں لیکن آپ شروع تو کریں، ایٹ لیسٹ آپ انیشیٹو تو لیں۔ دس از مائی پوائنٹ کہ آپ ایٹ لیسٹ شروع تو کریں اس چیز کو۔ صحیح صحیح۔ اس وقت آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کتنے پاکستانی وہاں پہ آپ کے پاس جو فگرز آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کی مدد کے حوالے سے جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس کو آپ کیسے ایکٹیو دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان ایمبیسی جیسے کہ ابھی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کی کچھ فلائٹس جو ہیں وہ یہاں سے شروع کی گئی ہیں، اور جو پاکستانی یہاں پہ سٹک تھے، کسی مقصد سے آئے ہوئے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہ سٹک ہو گئے تھے، تو ان کو مطلب واپس وہ جا رہے ہیں پاکستان۔ تو پاکستان گورنمنٹ جو ان سے ہو سک رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی میرے خیال سے کافی ساری چیزوں کو درست کرنے کی، یا اب یہ کہہ لیں کہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح صحیح، نہیں آپ کھل کے بات کیجیے تاکہ بات ہم تک پہنچ سکے اور اس کو ہم آگے ڈسکس کر سکیں۔ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت بھی ہیں، قابل فخر ہیں۔ آپ نے ان دنوں میں بہت ساری چیریٹی کی، لوگوں کو سپورٹ کیا، کوئی واقعہ، کوئی بات جو ذہن میں رہ گئی ہو یاد آپ کو؟ ایکچولی ایک چیز میں ضرور یہاں پہ شیئر کروں گی کہ لوگوں نے میری ہیلپ بہت کی ہے۔ میں نے جب بھی کسی سے کہا ہے کہ مجھے والنٹیئرز چاہیے ہیں، تو جو پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی، انہوں نے اپنے بچوں کو میرے ساتھ لگوایا کہ ہمارے بچے آپ کے ساتھ کام کریں گے، اور خواتین بہت بھاری اچھی تعداد میں باہر آئیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ عائشہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ بہت اچھا کام کریں، اب ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پرسنلی جو فوڈ تھا، کیونکہ جب میں فوڈ ڈرائیو کر رہی تھی تو انہوں نے پرسنلی میری بڑی ہیلپ کی۔ تو یہ ہے کہ نیت صاف تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ فوڈ لوگ ڈرائیو کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ فوڈ ڈرائیو کا یہ تھا کہ بہت شروع میں نے کیا تھا بچوں سے۔ میں نے دیکھا کہ بہت ساری فیملیز کو ہیلپ تو مل رہی ہے، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، انفنٹس ہیں، ان کو جیسے فارمولا ہو گیا، دودھ اور اس طرح کی چیزیں وہ ان کے لیے نہیں تھیں، بیبی فوڈ وغیرہ ہو گیا۔ تو میں نے شروع جو کام کیا تھا وہ میں نے بیبی فوڈ سے شروع کیا تھا، بیبی فارمولا وغیرہ سے شروع کیا تھا، کیونکہ بیبی فارمولا جو ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اور آج کل جابز نہیں ہیں پیرنٹس کے لیے، وہ خریدنا مشکل تھا، اور جو چھوٹے بچے تھے وہ سفر کر رہے تھے۔ تو شروع میں نے ایسے کیا تھا کہ میں نے
چھوٹے بچوں کے لیے فوڈ ڈرائیو رکھا تھا. پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ سلسلہ پہ بڑھتا چلا گیا. اور اب جو ہے آج ہم نے اسلامک سینٹر میں تقریباً 350 بلیسنگ باکسز، ہم اس کو بلیسنگ باکسز کہتے ہیں، اس کے اندر ویجیٹیبلز ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت کی خوبصورت نام رکھا ہے آپ نے. جی ہاں. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ بس ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے جو میں کر رہی ہوں، اور الحمدللہ بہت اچھے سے ہو رہا ہے سو فار. کتنے شہروں تک آپ گئے؟ ابھی تک تو میں نے کچھ لوگوں کی مدد کی ہے، ملیشیا میں، کچھ پاکستان میں، کچھ یہاں امریکہ میں. بیسیکلی میں چونکہ میں امریکہ میں رہتی ہوں اور یہاں پہ بھی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ کے نیبرز میں جاتا ہے، پھر آپ کی فیملی میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے. تو میں ابھی تک اپنے گھر، اپنے نیبرز، اپنی فیملی سے نکل کے اپنے ڈسٹرکٹ تک پہنچی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں پاکستان میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکوں. صحیح، انشاءاللہ یقیناً وزیر اعظم پاکستان کو اور صدر مملکت عارف الوی صاحب کو ہم بھی اپنی اینڈ سے یہ سفارش بھی کریں گے. حالانکہ آپ کا کام کسی سفارش کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ سفارش ان پازیٹیو مین ہے کہ آپ کے کام کو کنسیڈر کیا جائے، اور حکومت پاکستان کی سطح پہ جو ہمارا سب سے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہے پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے، وہ پرائڈ آف پاکستان بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کو دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم ایفرٹ بھی کریں گے اور آپ کی ایفرٹس بھی سامنے ہیں. اس وقت اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں دیکھیں تو اس وبا کی لڑائی کے بعد تعلقات بھی دنیا کے نئے سرے سے بن بھی رہے ہیں، بگڑ بھی رہے ہیں، ٹوٹ بھی رہے ہیں، جڑ بھی رہے ہیں. چائنا امریکہ ایک نئی کولڈ وار کا آغاز ہوا اس وبا کے بعد، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ کے بیانات کے بعد ان میں بہت شدت آئی، بہت تیزی. اور امریکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی اب اس ساری سچویشن میں آپ کا کیا انالیسز ہے بینگ اے پولیٹیشین؟ اس کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گی وکاس کہ دیکھیں چائنا کی اکانومی ظاہری ہے، مطلب اس وبا کے بعد بہت ساری ملکوں کی جو بڑے بڑے ممالک تھے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس کی اکانومی بھی گر گئی ہے. اس مشکل وقت میں میرے خیال سے انسٹیٹ کہ ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں، ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اور دوبارہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم واپس اکانومی کو واپس بحال کر سکیں، انسٹیٹ کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں. صحیح، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں، کیونکہ آپ تو عمران خان صاحب کی ڈائی ہارٹ فین بھی ہیں، اور بلکہ آپ کو یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی لور سپورٹر ہیوج اینڈ ہیوی تو بے جانی ہوگا. جی ہاں، پی ٹی آئی کی تو فین آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں عمران خان کی، آپ نے صحیح وجہ فرمایا کہ میں ان کی بہت فین ہوں. ان کی فین جو ہوں میں، ان کی سوچ کی فین ہوں، ان کا جو ویژن ہے میں ان کی فین ہوں. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اچھا، جب لاسٹ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری، آپ ان کی فین آپ نے ابھی بتایا، تو پھر جب وہ آئے تھے تو ارینا میں آپ بھی موجود تھی؟ بالکل میں موجود تھی، میں ان کی کور کمیٹی کا حصہ تھی. اور اچھا ہوا. جب وہ یہاں آئے تھے ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی واشنگٹن ڈی سی میں ایمبیسی میں. میں بہت پراؤڈلی یہ بات کہتی ہوں کہ میں ان کی فین ہوں. اور جہاں تک مطلب میسج آپ نے کہا کہ میسج کیا دینا چاہوں گی، تو میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کہیں سے بھی کریں، جیسے بھی ہو آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، اللہ نے اگر، تو آپ کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں. لوگوں کی مدد کرنے میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی کام میں نہیں ہے. لوگوں کی مدد کریں، جتنی آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کریں، لیکن ضرور کریں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت باتیں کی. میم عائشہ خان نے آپ کا بہت شکریہ. اور جاتے جاتے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کریں، اور اس بات کو اپنا ایمان بنا لیں کہ خوشیاں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہمارے اپنی پاس ہوتی ہیں. عید کے دن آنے والے ہیں، کیا پتا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، لیکن آنکھ کا سوال جو پہچانتا ہے وہی اصل میں سخی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. تھینک یو جی.